بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام یوٹیوب کے ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے تاکہ درود پاک کا سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا جا سکے، اور رمضان المبارک میں درود پاک پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے اور ہر نیکی ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ تو چلتے ہیں آج کے بہت ہی انمول وظائف کی طرف۔ آج کے وظائف بہت ہی انمول ہیں۔ انگوٹھے پر سورہ کوثر پڑھ کر دم کرے، جس کا بھی نام لوگے وہی شخص آپ کا غلام بن جائے گا۔ کچھ کھلانا نہیں ہے، اب ہر طرف آپ کی مرضی چلے گی، جیسا آپ چاہو گے۔ محترم ناظرین، آپ نے نام لیا، وہی شخص انشاءاللہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کی بات مانے گا، آپ کے تابع ہو جائے گا۔ جیسے آپ کہو گے ویسا ہی ہوگا، ہر طرف آپ کی مرضی چلے گی، کچھ کھلانا پلانا بھی نہیں۔ صرف آپ کے 5 سے 7 منٹ لگیں گے اس عمل کو کرنے میں، گھر بیٹھے بیٹھے آپ کا کام ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ بہت مجرب عمل ہے۔ سورہ کوثر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے۔ ناظرین، یہ بہت ہی خاص عمل ہے، اگر آپ اس کو اچھی طرح کر لو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ جو شخص بھی آپ کی بات نہیں مان رہا، کسی کو آپ اپنا بنانا چاہتے ہو، اس عمل کے ذریعے وہ شخص آپ کا بن جائے گا۔ اگر آپ کا شوہر ہے، آپ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کو تانے دیتا ہے، اس عمل کے ذریعے وہ آپ کا غلام ہو جائے گا، یعنی آپ کی حق بات ماننے گا، جیسے آپ کہو گے ویسے کرے گا۔ ناظرین، اس عمل کے ذریعے آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہو وہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مان نہیں رہا، کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اس عمل کے علاوہ کچھ خاندان میں لوگ مانتے نہیں ہیں، منانے کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ بس آپ نے مقصد ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت ہے، اس نے آپ کی ناک میں دم دے رکھا ہے، بھلے ہی ناظرین وہ آپ کی ساس ہے، آپ کی نند ہے، آپ کے گھر میں ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی رشتہ ہو سکتا ہے، آپ سے جھگڑا کرتی ہے، آپ کی بات نہیں مانتی، جان بوجھ کر فساد کرنا چاہتی ہے، اس عمل کے ذریعے آپ اس عورت کو بھی اپنا تابع کر سکتے ہیں، اس عورت سے اپنی ہر جائز بات منوا سکتے ہیں۔ وہ لڑتی تھی، جھگڑتی تھی، لیکن اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ وہ آپ کی ہر بات مانے گی۔ میری بہنیں اور بیٹیاں جو سسرال میں ہیں، سسرال میں ہر کام کرتی ہیں، ہر کسی کی عزت کرتی ہیں، ہر کسی کی دیکھ بھال کرتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی عزت نہیں ہوتی۔ نند ہے، ساس ہے، دیور ہے، سسر ہے، جیٹھ ہے، کوئی بھی جو شخص وہ آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ کی بات نہیں مانتا، آپ اس سے کچھ بات منوانا چاہتے ہیں، اس عمل کے ذریعے آپ اس سے اپنی بات منوا لیں گے، انشاءاللہ ہر کوئی آپ کے تابع ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کہیں پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے والدین نہیں مانتے، تو ان کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے آپ کا جائز مقصد ہو۔ جائز مقصد کے لیے ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، ناجائز مقصد کے لیے کریں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اس عمل کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیجئے، کون سی آپ نے احتیاط کرنی ہے، کون سے کلمات پڑھنے ہیں، کس طرح پڑھنے ہیں۔ ناظرین، کچھ احتیاط یہ بھی اچھی ہے، جان لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی وہم، کوئی شک وہ دور ہو جائے۔ اس عمل کو مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں، مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، اس میں پابندی نہیں ہے۔ عورتیں اس عمل کو خاص ایام میں کر سکتی ہیں۔ اس عمل کو کہیں پر بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، لازمی نہیں آپ نے جائے نماز پر بیٹھنا ہے۔ آپ پہلے کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس کا آپ کو پورا فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے اس عمل کو پورے
یقین اور توجہ کے ساتھ اور تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ جب شور ہوگا تو آپ کا ذہن بھٹکے گا، جب ذہن بھٹکے گا تو اس سے آپ کا یقین بھی بھٹک جائے گا، تو آپ کو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے نماز کے بعد اس عمل کو کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، بعد میں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بعد میں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے سے مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ عمل کا حصہ ہوتے ہیں، دوسرا آپ کے ذہن میں کوئی وہم ہو، کوئی شک ہو، وہ دور ہو جاتا ہے۔ جب انسان کوئی کام کرتا ہے اس کو لے کر اگر ذہن میں کوئی وہم شک ہو تو پھر کوئی عمل اثر نہیں کرتا۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کے اوپر یقین ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے ناظرین ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا کریں، صرف کچھ منٹ لگتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ عمل کا حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں کو اکٹھا ملا کر پڑھیں تو ایک شمار ہوگا۔ بعد میں ناظرین آپ درود پاک پڑھیں گے، چلیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے ناظرین صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر کوئی میری بہن بھائی بڑا درود نہیں پڑھنا چاہتا تو وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتا ہے، لیکن بڑا درود پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، اب آپ عمل کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیجئے، آپ نے سورہ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کے اوپر 3 بار آپ نے اس شخص کا نام لینا ہے جس سے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہو، جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہو۔ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے انگوٹھے کے اوپر 3 بار اس شخص کا نام لینا ہے جس سے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہو، جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہو۔ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے انگوٹھے کے اوپر 3 بار اس شخص کا نام لینا ہے۔ اگر آپ کو اس کی والدہ کا نام بھی آتا ہے تو ناظرین وہ بھی ساتھ لے لیں، اس سے عمل زیادہ اثر پیدا کرے گا۔ مرد عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں، عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے۔ 3 بار آپ نے اس کا نام لے کر انگوٹھے کو ہتھیلی کے اوپر رکھ دینا ہے۔ پھر ناظرین آپ نے 40 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، چلیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بسم اللہ کو 7 پڑھنا ہے۔ ناظرین جو 4 انگلیاں بچ جائیں گی آپ نے ہر ایک انگلی کے اوپر 10 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، ہر انگلی پر 10 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اس انگلی کو بند کرتے جانا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنی ہے، چھوٹی سی سورت ہے۔ پھر 40 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، مٹھی بنا لینی ہے۔ جب ناظرین آپ نے مٹھی بند کر لینی ہے، پھر اس شخص کا ایک بار آپ نے نام لینا ہے۔ اگر آپ نے اس کو دیکھا ہوا ہے تو آپ نے اس عمل کے دوران آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس کا نام لینا ہے، ہو سکے تو اس کا چہرہ بھی اپنے ذہن میں لائیں، اپنے تصور میں لائیں۔ اس شخص کا تصور ایسے کرنا ہے وہ شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور اس مٹھی کو شخص کی طرف ایسے پھینکنا ہے جیسے کوئی بال دیوار کی طرف پھینکی جاتی ہے۔ آپ نے اتنا سا عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ جس مقصد کے لیے عمل آپ کر رہے ہیں اگر وہ آپ کے گھر میں ہے تو بھی آپ اسی طرح کریں گے۔ وہ شخص دور ہے، کہیں کام پر ہے، کہیں گھر سے باہر ہے، تو آپ نے پھر بھی ایسے ہی یہ عمل کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ شوہر پہلے لڑتا تھا، جھگڑتا تھا، بات نہیں مانتا تھا، طعنے دیتا تھا، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد شوہر آپ کا فرما بردار بن جائے گا، آپ کا غلام بن جائے گا۔ انشاءاللہ جس طریقے سے اس
جس ترتیب سے میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں لگی تو آپ ویڈیو کو دوبارہ واپس کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آئے اور پھر آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، 3 بار درود بھی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ تمام دوست احباب اس وظیفے کو اس عمل سے کرنا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں۔